آج کل فحش ویڈیوز لیک کرنے کا بہت زیادہ رجحان ہوتا جا رہا ہے۔ بعض فحش قسم کے مرد اور عورتیں خود بھی اپنی ویڈیو لیک کرتے ہیں مشہور ہونے کے لیے، پھر نوجوان اپنی محفلوں میں اسے ڈسکس کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے لنک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ کیا جس طرح ویڈیو لیک کرنے والے مجرم ہیں، اسی طرح ان ویڈیوز کو پھیلانے والے اور ان پر بلا وجہ ڈسکشن کرنے والے بھی مجرم ہیں؟ برائے مہربانی بتائیں، یہ برائی عام ہوتی جا رہی ہے۔ اس پر میں پہلے کئی بار بیان کر چکا ہوں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے تجسس سے منع کیا ہے، ٹوہ میں لگنے سے منع کیا ہے، اور قرآن و سنت میں اگر کسی کے گناہ پر آپ مطلع ہو گئے تو اس پہ پردہ ڈالنے کا حکم دیا گیا ہے، اس کو نمایاں کرنے اور پھیلانے کی آپ کو شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ دیکھو، دو قسم کے گناہ گار ہوتے ہیں، ایک وہ جو چھپ کے کر رہا ہے اور ایک وہ جو ساری دنیا کو دکھا رہا ہے، بتا رہا ہے۔ جو ساری دنیا کو دکھا کے گناہ کر رہا ہے وہ تو اپنے گناہ کو خود ہی اس نے ظاہر کر دیا نا، اس کو برا بھلا کہا جائے گا، اس پہ لعن طعن کی جائے گی، اس کو بدنام بھی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنی عزت خود ہی نہیں کروا رہا تو دوسرے کیوں اس کی عزت کریں۔ ایک وہ ہے جو بند کمرے میں کسی ہوٹل میں کہیں چھپ کے کوئی برائی کر رہا ہے، زنا کر رہا ہے، فحش ویڈیوز دیکھ رہا ہے، یا کوئی بھی جرم کر رہا ہے، تو یہ جرم ہے، جرم کو کبھی بھی اس کی تعریف نہیں کی جائے گی۔ ان الذین یکسبون الاثم سیجزون بما كانوا یقترفون، اللہ کہتے ہیں جو بھی جرم کر رہا ہے نا، ان قریب اس کو اس کی سزا ملے گی، چاہے بند کمرے میں کر رہا ہو یا کھلے عام کر رہا ہو، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ لیکن خوب سمجھ لو، جو بند کمرے میں گناہ کر رہا ہے وہ بھی گناہ گار ہے، لیکن اگر وہ بند کمرے میں کر رہا ہے، وہ چھپانا چاہتا ہے نا اپنے اس جرم کو، وہ نہیں آپ نے خفیہ کیمرہ لگا کے اس کے گناہ کو ایکسپوز کر دیا، تو آپ ڈبل مجرم ہیں۔ ایک تجسس، کہ آپ کسی کی ٹوہ میں کیوں لگے، کیوں آپ نے کیمرہ لگایا بھائی وہاں پہ، آپ کو کس نے اجازت دی ہے کسی کی پرائیویسی میں گھسنے کی؟ نمبر دو، شریعت نے حکم دیا تھا جو گناہ کو چھپانے کی کوشش کر رہا ہے تو تم بھی اس کے گناہ پہ پردہ ڈالو۔ آپ نے وہ پردہ اٹھایا کیوں؟ تو اس پہ قسم اٹھائی جا سکتی ہے کہ جو چھپ کے گناہ کر رہا ہے وہ گناہ گار، جو اس کی ٹوہ میں لگ رہا ہے وہ اس سے زیادہ بڑا گناہ گار، اور جو اس کے گناہ کو لوگوں کے سامنے شیئر کر رہا ہے، پھیلا رہا ہے، وہ اس سے بھی بڑا گناہ گار ہے۔ عین ممکن ہے جس نے چھپ کے گناہ کیا توبہ کرے، اس کی بخشش ہو جائے، لیکن جس نے اس گناہ کو پھیلایا ہے اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ اس کی بخشش نہ ہو۔ لیکن آپ کو نہ تجسس کی اجازت ہے خفیہ کیمرے لگانے کی، اور نہ آپ اگر مطلع ہو گئے تو اس برائی کو لوگوں کے سامنے پھیلانے کی اجازت ہے، اور نہ لنک مانگنے کی اجازت۔ یار وہ سنا ہے نئی ویڈیو فلانی کی آئی ہے یا فلانے کی آئی ہے، بتاؤ وہ کہاں ہے؟ تو سمجھ لو کہ آپ اپنے گناہ کو، اپنے اللہ کو یہ اجازت دے رہے ہو گویا کہ اللہ اب میرا بھی کوئی ایسا جرم ہونا تو لوگوں کو بتا دے۔ روح سے خلائق کے سامنے اللہ اس کو رسوا کریں گے جو لوگوں کے گناہوں کو، کیونکہ اس سے ڈر اس بات کے گناہ پھیلیں گے سوسائٹی میں۔